اوکے، السلام علیکم ایوری ون، ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ انشاءاللہ۔ آج ہماری اسٹڈی سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 35 سے ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی انگلش ہے Say does any of your idols guide to the truth? Say God guides to the truth. Is the one who guides to the truth more worthy of being followed, or the one who does not guide and needs guidance for himself? What is wrong with your judgment? اس کی اردو ہے، کہو تمہارے بتوں میں سے کوئی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ کہو اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے پیروی کے زیادہ لائق ہے، یا جو ہدایت نہیں دیتا اور اپنے لیے ہدایت کا محتاج ہے؟ آخر تمہارے فیصلے میں ایسی خرابی کیوں ہے؟ تو ماشاءاللہ ابھی اس سورہ کو بھی ہم جب تھرو آؤٹ فالو کرتے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریزنز، ہمارے لاجک، ہمیں ہوش دلانے کی کوشش کریں مختلف مثالوں کے ذریعے۔ اور یہی اگر آپ غور کریں قرآن کا پیٹرن آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں پیغمبروں نبیوں کی مثالیں دے کے پھر کوئی اور وہاں پہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز کی بات کر دیں گے۔ پوائنٹ اللہ تعالیٰ کا وہی ہے کہ ہم دماغ کو یوز کریں، ذرا تھوڑا سا دماغ یوز کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے ہمیں دماغ، آنکھیں، کان دیے ہیں، اور یہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس کے لیے ہم رسپانسبل ہیں، جس کا مطلب ہے اس کے بارے میں ہم سے سوال و جواب بھی ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بتوں کی بات کر رہے ہیں، اور پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی حوالے سے بات کی تھی کہ ہوز مور ایول دین دا فیبریکیٹ، کہ جو اس سے برا انسان کون ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کرتا ہے یا اللہ کی آیتوں کو ٹکراتا ہے۔ پھر وہاں سے آئیڈل ورشپ کی بات کی کہ یہ جو بتوں کو فالو کرتے ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے تھے، تو اسی کا آپ دیکھیں پورا ایسنس آگے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ جن بتوں کی بات ہو رہی ہے وہ بت کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ جس چیز کو اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور وہ کیونکہ انگلش میں جو ورڈ لکھا ہوا آئیڈلس، تو ہم لوگ تو لٹرلی ورڈ یوز کرتے تھے آئیڈلس کے ایز پروفیٹ کے بارے میں، وہ تو ہمارے آئیڈل ہیں، وہ تو ہمارے آئیڈل ہیں۔ اور انٹرسٹنگلی اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے سے بات کریں کہ یہ جو ہم لوگوں نے اللہ کے ساتھ جو دوسری سورسز کہہ لیں جن کے ذریعے ہم اپنی دینی تعلیمات کا طریقہ جو ذریعہ ہے وہ بنایا ہوا ہے قرآن کے علاوہ، وہ ذریعہ بیسکلی اگر آپ بالکل سمپل لینگویج میں دیکھیں تو وہ ذریعہ جو ہے جس ذریعے سے ہمیں وہ انفارمیشن آ رہی ہے، وہ ہمارے ایک طرح سے آئیڈل ورشپ بت بن جاتے ہیں۔ اور یہ ہے شرک کی بہت بڑی مطلب کہہ رہے ہیں کہ ایگزامپل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جن سے تم رہنمائی مانگ رہے ہو، کیا تمہارے بت میں سے کوئی بھی حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کھلے عام مطلب غور کریں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائیڈنس جو ہوتی ہے صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو ہم نے جو چیز اللہ کے ساتھ اور کوئی کھڑی کر دی، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں رہنمائی کر سکتی ہے، ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے؟ جبکہ ہمیں واضح طور پہ قرآن میں ورسز ملتے ہیں پیغمبروں کو لے کے کہ آپ کا کام تو صرف اور صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے، اس کے بعد وہ شخص جو بھی اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کے بیس پہ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کریں گے۔ تو جب ان کا کام واضح طور پہ یہ بلیک اینڈ وائٹ آئے تھے، تو ہم کیسے ان آیات کو ٹھکرا کے ہم نے ان آیات کو بیسیکلی ریجیکٹ کیا؟ اور جو بھی میں نے مینشن کیا تھا کہ ہوز مور ایول دین دا ون، کہ اس سے بڑا انسان کون ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کرتا ہے اور اللہ کی آیتوں کو ٹھکراتا ہے۔ یہ میرا خیال آیت نمبر 17 ہے اسی سورہ کی۔ تو یہاں پہ جب ہم نے وہ اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کو ٹھکرا دیا تو ہم اس بیس پہ کتنی ہی آیتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو اللہ تعالیٰ اپنا ایک طرح سے ہمیں جو علم دیا ہے اس کے حساب سے ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں پروف کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم کتنی غلطیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور یہ جن چیزوں کو ہم نے بت بنایا ہوا، جن لوگوں کو ہم نے سورسز بنایا ہوا اللہ کے ساتھ، کوئی امام بھی ہو سکتا ہے، کوئی کتابیں ہو سکتی ہیں، مفتی وغیرہ ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی جو بزرگ گزرے ہوں جو واقعی اللہ کی خالص سے بات کرتے تھے، ہم نے ان کے مزار بنا کے ان پہ عبادتیں شروع کر دی۔ جتنی بھی یہ سورسز ہیں وہ کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیں
گائیڈنس ملتی ہے. ہم بھی جو یہ قرآن اسٹڈیز کرتے ہیں ہمارا کوئی اس میں استغفر اللہ یہ ہم اگر سوچیں گے بھی کہ ہم کسی کو گائیڈ کرتے ہیں تو ہم اس آیت کے پوسٹ چلے جائیں گے. ہمارا کام تو ہم تو اپنی قرآن اسٹڈی خود کرتے ہیں، خود سیکھتے ہیں اور ساتھ میں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے سبق سیکھ لے بیسکلی. نہ کہ کسی سے مطلب لڑائی بحث وغیرہ اس کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے بیسکلی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے پیروی کے زیادہ لائق ہے کہ تم نے جن بتوں کو جن سورسز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے سوالیہ نشان میں پوچھتے ہیں کہ کیا وہ زیادہ لائق ہے میرے سے زیادہ؟ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. آئی مین جسٹ امیجن کریں کس لینگویج میں اللہ تعالیٰ ہم سے کانورسیشن کر رہے ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں. ذرا تھوڑا سا ہمیں سوچ دلانے کے لیے تو ہمیں جو یہ اتنے آئیڈل ورشپ ہوتی جو دوسری سورسز اللہ کے ساتھ پوری کر دی ہیں، کہ یہ مجھ سے زیادہ تمہیں رہنمائی کریں گے؟ ذرا سوچ دے بندہ، سوچ کے دیکھے. I mean, جسٹ امیجن کہ جو میسج کو تو آپ تھوڑا دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، جس انداز میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے صرف اسی کو ہی ہم ذرا غور سے سن لیں تو وہی بات ہوتی ہے. جیسے وہ شاعری میں ہوتا ہے نا کہ بات تو ہمیں پتہ ہوتی ہے لیکن جس انداز میں وہ شاعری بیان کی جاتی ہے اس میں ہم واہ واہ کر اٹھتے ہیں. بات جو بتاتے ہیں وہ تو ہمیں آلریڈی پتہ ہوتی ہے. ایون یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں جس انداز میں اللہ تعالیٰ بات کریں ہمارے جو دماغ کے جو ہے نا وہ سارے جو بلب کہنے چاہیے نا دماغ میں جلد روشن ہو جانا چاہیے اس بات کو سن کے کہ ہمارے پروردگار ہم سے کس بات کے بارے میں کس طرح بات کر رہے ہیں، یا وہ جو ہدایت نہیں دیتا اور جس کو تم نے سورس بنایا وہ خود محتاج ہے اللہ تعالیٰ. یہ جس کو بھی ہم نے اماموں کو جس کو بھی پروفٹ کو میسنجر کو کسی کو بھی جو انسان بت بنا اللہ کے ساتھ شریک کھڑا کر لیتا ہے وہ تو بیچارے خود راتوں کو جاگ کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے تھے. وہ تو خود اپنے لیے پریشان رہتے تھے، خود اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے تھے اور وہ خود اس کے محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے. تو ہم کیسے ان سے یہ منسوخ کر سکتے ہیں؟ پھر یہ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو بات کرتے ہیں نا آخر تمہارے فیصلے میں ایسی خرابی کیوں؟ ہمیں یہ ایک طرح سے انسان کو جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ میں آنےسٹلی دل روتا ہے سوچ کے کہ جس انداز میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں ہم سے کہ ہمارے جیسے ہم کسی کو بہت ہی گھر کا بڑا انسان جو ہوتا ہے وہ کسی بچے کو سمجھا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے اور جس انداز میں بات کرتا ہے کہ تمہارے فیصلے میں نے تمہیں ہر چیز سمجھا دی ہے پھر بھی تمہارے فیصلے میں ایسی کیا خرابی ہے؟ کیا تمہیں ہو کیا گیا؟ سیریسلی اللہ تعالیٰ نے جس طرح جھنجھوڑ کے ہمیں ہوش دلانے کی کوشش کرتا ہے. پھر 36 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسٹ آف دیم فالو نتھنگ بٹ کنجیکچر اینڈ کنجیکچر از نو سبسٹیٹیوٹ فار دا ٹروتھ. گاڈ از فلی اویئر آف ایوری تھنگ دے ڈو. ان میں سے اکثر قیاس آرائی کرتے کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے اور قیاس آرائی حق کا نیم البدل نہیں ہے. اللہ ان کے ہر کام سے پوری طرح باخبر ہے. اب اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کرنے کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ نے کوشچن پوچھا کہ آخری تمہارے فیصلے میں خرابی کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر یہ جو ورڈ ہے موسٹ آف دیم ان انگلش میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر تقریباً اس کی کوئی ایگزیکٹ ہمیں اردو میں نہیں ملتا لیکن یہاں پہ اکثر ہم ورڈ یوز کر سکیں گے کہ زیادہ تر لوگ نہیں سنتے. اور یہی دن اول سے یہی معاملہ رہا جب بھی کوئی پروفٹ میسنجر کسی کمیونٹی کے پاس جاتا ہے زیادہ تر لوگ منکر ہوتے ہیں، منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ ہم انہیں آیتوں میں پڑھا تھا کہ ایک پروفٹ کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو چینج کر کے لاؤ یا اس کو بدل دو کیونکہ ان میں وہ چیز جو دیکھتے تھے اس وقت پروفٹ کے ٹائم پہ وہ لوگ جو شرک ہوتا تھا وہ قرآن اس کے خلاف بات کر رہا تھا. قرآن صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف انہی کو سورس بنانے کی بات کرتا تھا. تو جب انہوں نے ایک کتاب دیکھی جو اس وقت کی جو ان کی عبادتیں تھیں ان کے خلاف تھا تو انہوں نے کیا کیا یہی آبجیکشن کھڑا کیا کہ اس کو چینج کرو. اور یہی معاملہ ہر بار یہی پرابلم ہوتی ہے. انسان جو ہے اس کے دل میں وہ شرک کی بیماری اتنی بری ہے کہ وہ اکیلا جب اللہ تعالیٰ کی بات کی جاتی ہے تو وہ منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. جب تک ان کے جو شریکوں کا نام نہیں لیا جائے وہ آپ دیکھ لیں کہیں بھی وہ لوگ نہیں سیٹسفائی ہوتے. when God alone is mentioned جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں کرتے وہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. سمپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی جگہ اس بات سے کہا ہے اور جو اس بات کو وہ فالو کر رہے ہیں
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور کسی قیاس سرائی کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور جس چیز کی وہ پیروی کر رہے ہیں وہ حق کا نیم البدل بالکل بھی نہیں ہے. نیم البدل تو پھر بھی چلو تھوڑا بہت بندہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ یوز کیے ہیں، مطلب کہ وہ تو بالکل ہی آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا جو آپ چیزیں فالو کر رہے ہیں. تو قیامت کے دن یہ باتیں جو ہو سکتا ہے سامنے ساری آئیں کہ میں نے تمہیں کتاب دی تھی، میں نے تمہیں ہر طرح سے سمجھایا اس میں، کیا تمہارے پاس وقت نہیں تھا؟ تم دنیا کی لائف میں اتنے مشغول ہو گئے کہ تم نے میری باتوں کو غور نہیں کیا. تم نے جب سنی سنائی باتیں تمہارے پاس آئی، تم نے آنکھیں بند کی ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. کیا تم نے کبھی بیٹھ کے سوچا تھوڑی دیر؟ کیا تم کو جو میں نے دماغ آ کے کام دیے، کیا تم نے تھوڑی دیر جب دنیا کے معاملات آتے تھے تو تم تو ہر معاملے میں پوری پوری تحقیق کرتے تھے، کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے، کہیں جاب کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تم ہر بندے سے ملنے کی کوشش کرتے کہ مجھے جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، میں جو بزنس کھولنے جا رہا ہوں، مجھے اس میں پوری پوری جتنی نالج مل سکے. اور تم اس میں بڑا حق کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، کبھی اپنے خلاف فیصلہ نہیں کرتے تھے. جو تمہیں دیکھتے تھے تم اس کو ایکسپٹ کرتے تھے. لیکن جب میرے دین کی بات آئی تو تم نے کیا کیا؟ تم نے آنکھیں بند کر کے جو تمہیں فالو کیا گیا تھا تم نے اس کو فالو کر دیا. تو آج تم میرے سامنے کھڑے مجھ سے کیا معافی کے حقدار بنتے ہو؟ یہ تو میں نے رفلی سا اس کو عملی جامع پہنایا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس دن کس طرح کی عدالت ہوگی، لیکن ایک رفلی اندازے میں دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کس طرح کی بات کا ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ وہ ہمارے ہر کام سے پوری طرح باخبر ہے. جو بھی ہم کر رہے ہیں، ہم اگر سوچ رہے ہیں ہمارے سامنے حق آیا اور وہ سچ بول رہا ہے اور ہمارا دل کس بات کی سے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ باقی بات تو صحیح ہے. اور یہ میرا ماشاء اللہ سے پرسنل ایکسپیرینس، جب میں نے کسی سے بات کی ہے تو وہ سر جھکا کے کہتے ہیں یار بات تو تم صحیح کر رہے ہو، بات تو تم صحیح کر رہے ہو، لیکن بس ہمیں یہی دیا گیا تھا، ہم اس میں اتنے عرصے سے پھنسے ہیں، ہم کیسے نکلے. وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں، اس دنیا میں مانتے ہیں کہ بات تو تم صحیح کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے وہ بات تم نے تمہارے دل میں ایکسیپٹ کی تھی، تو اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں. ہر چیز ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسائن کیے ہیں، جو ریکارڈرز ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ میسنجرز ریکارڈنگ ایوری تھنگ. اس سے سو اس دن تو ایک جیسے ہم ویڈیو کیمرے سے ریکارڈ کرتے ہیں، ہر چیز ڈیٹیل میں اس میں آتی ہے. آج کل تو 4K اور 8K کیمرے ہیں، تو ہر چیز اس میں آئے گی. تو بات کا صرف مطلب اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر 37 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں only God can author the Quran. This Quran could not possibly be authored by other than God, confirms all previous messages and provides a fully detailed scripture. It is infallible for it comes from the Lord of the universe. قرآن کا منصب صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. اس قرآن کا منصب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ پچھلی تمام پیغامات کی تصدیق کرتا ہے اور ایک مکمل تفسیر والی کتاب فراہم کرتا ہے. یہ ہر غلطی سے مبرہ ہے کیونکہ یہ رب کائنات کی طرف سے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن، اور یہ تو ہمیں آج کل میریکل آف 19 سے ایسا خوبصورت پروف ملتا ہے کہ ہمیں میسج آف دا کورنٹ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو تمہیں فیتھ کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو بلیو کرنا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو میریکل ہے یہ آپ کو 100% ویلڈ کرتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. کیونکہ جب ہم بھی ٹریڈیشنلی ٹرانسلیشن فالو کرتے تھے پرانے جب اسلام میں تھے، تو کبھی کبھی دل میں خیال آتا تھا کہ کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسے ہی بس کسی نے کتاب لکھ دی ہو اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور اینڈ بس ہمیں دنیا میں مصروف کر دیا ہے کہ ہم برے کام نہ کریں اور یہ کریں. کبھی ایسا خیال آتا تھا، لیکن پھر اس خیال کو جھٹک کے پھر نہیں استغفار پڑ گئی. لیکن وہ ایک تھوڑا سا یقین میں کمی تھی. لیکن سبحان اللہ ماشاء اللہ اب یہ اس کے بعد تو کچھ رہ نہیں جاتا. اب یہ 100% ویلڈ اللہ کی کتاب ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ کس کے علاوہ اس کتاب کا منصف کوئی نہیں ہو سکتا. بھائی جی مصنف جی. منصف سو نہیں. سوری سوری. اٹس اوکے. تھینک یو ماشاء سو اللہ. مچ. تو اس تھینک کا یو. مصنف جو ہے، یس سر، مصنف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ پچھلے تمام پیغامات کی تصدیق کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی کتابیں بھیجی ہیں، ان کو ویریفائی کرتا ہے. تورات لے لیں جو کہ کتابوں کا مجموعہ ہے، اور انجیل، زبور. پیغام صرف ایک ہی رہا کہ لا الہ الا اللہ، دیٹس اٹ. اور یہ ایک مکمل تفصیل والی کتاب فراہم کرتا ہے.
اس کی انگلش دیکھیں اینڈ پرووائڈز اے فلی ڈیٹیل اسکرپچر. اب یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے امت آج کل کے اسلامی مسلم پہ کہ رب نے کہا ہے، رب العالمین نے کہا کہ میری کتاب فلی ڈیٹیل اسکرپچر ہے، تفصیل کے ساتھ ہے. اب یہ ایسا ریجیکشن ہے کہ اس کا جواب جو ہے نا وہ پتہ نہیں قیامت کے دن انسان کیسے دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ میری کتاب میں لکھا تھا کہ میری کتاب مکمل ہے، پھر تم دوسری سورسز کے پیچھے کیسے گئے. I mean, اب خود ہی اندازہ لگ کہ یہ جو ہم آیتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کیسے ایک سے بعد ایک وہ کنیکٹڈ ہیں. ایک ہی سبجیکٹ، ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے، اس کو کس طرح تعالیٰ کرو دے دے کے ایک خاص پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو خیر یہ تھوڑا سائڈ کی بات ہوگی، لیکن یہ بات ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کے غور سے سوچیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اور بھی کہا کہ میری کتاب تفصیل، مکمل تفصیل کے ساتھ ہے، کمپلیٹ. پہلے تو مکمل دیکھ لیں، جو چیز مکمل ہوتی ہے اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ مکمل ہے. اس میں آپ نے کوئی ڈش بنانی ہے، کوئی کوکنگ کی، تو اس میں پوری لسٹ دی ہوئی ہے اور وہ پوری ہر چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ یہ، اور اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہوگی آپ کی کمپلیٹ ریسیپی. لیکن پھر دوسرا بندہ آگے اس کو اور ڈیٹیل کر دیتا ہے کہ اس میں جو سٹیپس ہیں اس کے اندر میں تھوڑی سی یہ چیزیں اور بھی ایڈ کر دوں تاکہ یہ نا آسانی سے سمجھ آ جائے. سٹیپس وہی ہیں لیکن ان کو آسان کرنے کے لیے اور تفصیل کر دی جاتی ہے اس پر. اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے لیول پہ لے گئے، اور یہاں پہ انسان مکمل پہ بھی سیٹسفائی نہیں ہے. اگر صرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری کتاب مکمل ہے، تو وہ اس پہ بھی انسان سیٹسفائی نہیں ہے. کہتا ہے کہ نماز کے طریقے کہاں ہیں، یہ کیا چیز ہے وہ. کیا کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھول گئے تھے قرآن میں نماز کا طریقہ بتانا؟ یہ اس بات کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، یہ سارا سسٹم ہی ایک ٹیسٹ ہے. بہت آسان تھا. اللہ تعالیٰ ایک کہیں سورہ میں آرام سے اس کو مینشن کر دیتے نماز کا طریقہ. وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹیسٹ کرنا تھا. جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، may God forgive me if I'm wrong on that matter، but یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک واضح چیز دے کے پھر اس میں سے اگر چیز مسنگ ہے تو پھر دیکھیں گے انسان کیا کرتا ہے. اس کے پاس جب میں نے ہر چیز دے دی ہے تو کہ یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے. اگر ہم نے قرآن پہ سوال کھڑا کر دیا کہ قرآن میں یہ نہیں ہے، فلانی چیز نہیں ہے، تو ہم نے کمپلیٹلی اس بات کو، رب العالمین کی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا. And who is more evil than the one who fabricate lies about God. اور یہ اس کے یہ آگے نیکسٹ آیت میں لگتا ہے 18 میں ان کو آئیڈل سے کنیکٹڈ کر دیا، اور یہاں سے شرک کی جو ہے ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے. بہت سیریس میٹر ہے. ہر غلطی سے مبرہ ہے یہ قرآن. جو انفیلیبل کا انگلش کا ورڈ، اگر آپ اس کی ڈیفینیشن گوگل میں جا کے دیکھیں تو انفیلیبل کا ڈیفینیشن کچھ اس طرح کرتا ہے، بڑی خوبصورتی سے انفیلیبل کی ڈیفینیشن کرتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی ایسی چیز جس کے اندر وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ غلطی کر سکے، اس کو انفیلیبل کہتے ہیں. تو قرآن کی تعریف ایک اس انداز میں کی جا رہی ہے کہ ایک تھوڑا سا نیگیٹو پہلو لے کے کہ کیا کہ قرآن کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو انسان کہتا ہے کیپیسٹی نہیں ہے، کیا بات ہوئی؟ قرآن تو بڑا فلی تفصیل کے ساتھ ہے. اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں کہ وہ غلطی کر سکے. یہ ایک تعریف کا ایک اپنا ہی لیول ہے کسی چیز کو، کسی کی بڑائی بیان کی. اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ غلطی کر سکے، تو وہ ہوگی آپ کی انفیلیبل. تو آپ نے اس کتاب کے اوپر کتنے کوشچن کھڑی کر دیے جو کہ انفیلیبل ہے، غلطی سے مبرہ ہے. آج کل لوگ کئی باتیں کر جاتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ یہ تو سینس نہیں بنتا. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پتا، آپ نے غلطی کر دی قرآن میں؟ ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ہم نے اس کو بغیر سمجھے اس پہ اللہ تعالیٰ پہ کوشچن کر دیا. کیونکہ اتنی بار ایسا ہوا کہ ہم جب قرآن، ہم لوگ بھی لرننگ موڈ میں ہیں، اور بعض اوقات ہمیں کوئی چیز سامنے آتی ہے جو ہمیں پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی. سب بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائے، مجھے یہ بات سمجھائے، ہم اللہ تعالیٰ پہ کوشچن کھڑے کر دیتے ہیں. اور جب ہمیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ مجھے تو میری سوچ بھی نہیں وہاں پہ تھی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم جو ہیں وہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں بغیر کسی خوف کے، کیونکہ یہ آیا ہے رب کائنات کی طرف سے. پھر آتا ہے 38. It is it if they say he fabricated it, say then produce a surah like these and invite whomever you wish other than God if you are truthful. اگر وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے تو کہہ دو کہ پھر اس جیسی کوئی سورہ بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہو بلا لو اگر تم سچے ہو. تو یہ کھلا چیلنج تھا جو پروفٹ کے ٹائم پہ، کہ انہوں نے، جو لوگ تھے ان کے ساتھ، وہ کہتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ بندہ یہ میسنجر آف گاڈ ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، نبی ہے، اور
یہ ساری باتیں اس نے گھڑ لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھلا چیلنج دیا کہ تم بھی ایک سورہ بنا لا. اور یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام جن اور انسان مل بھی جائیں تو وہ یہ نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک جو اس کا ڈیزائن، جو سٹائل، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہم اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ تم نہیں کر سکتے تو ہم نے اس کی طرف سوچنا بھی نہیں ہے. استغفر اللہ. ہمیں تو یہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال تھا کہ ہم ایسی بات سوچے بھی کہ اللہ کے کلام کے سامنے کوئی اور چیز کہہ بھی دیں، کیونکہ وہ who's more evil than the who fabricate lies about God. ہم تو ایسا سوچتے بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حوالے سے ہمیں کہہ دیا کہ کوئی اس قرآن کی کاپی نہیں کر سکتا، کوئی سورہ نہیں بنا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا اوپن چیلنج ہمیشہ سے رہا ہے. اور اب جب کہ ہمارے پاس میریکل آف 19 ہے تو اٹ از امپاسبل کہ ایسی کتاب بنائی جائے جس کے اندر 19 کا یا کوئی ایسا کوڈ ہو. تو اس کے کئی لیولز ہیں 19 کے معجزے کے. آپ نے ایک لیئر کے بعد دوسری لیئر پہ جائیں گے تو آپ کو پہلی لیئر میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی، ورنہ دوسری لیئر میں آپ کو پرابلمز آئیں گی. اگر آپ نے دوسری لیئر بھی پاس کر دی تو تیسری لیئر میں آپ پہنچ ہی نہیں پاؤ گے، کیونکہ پہلی اور دوسری میں. تو یہ اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جو سمجھ میں آتی ہے کہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے 19 کا جو اتنا کمپلیکس سسٹم ہے، سارا ایسا کنیکٹڈ ہے کہ انسان نہیں بنا سکتا ایسی بات. یہ ہمیں واضح طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں تم چاہو تو تم بنا کے لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہو بلا لو اگر تم سچے ہو. تو یہ اوپن ان کے لیے ایک چیلنج تھا ان لوگوں کے لیے کہ تم بنا سکتے ہو تو بنا لو پھر اللہ کے ساتھ. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد، میسنجر کے جانے کے بعد لوگوں نے ایکچولی وہ رستہ اپنا لیا. انہوں نے اور کتابیں گھڑ لی اور باتیں. امیجن کریں کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی حدیث اور سننا کے حوالے سے کوئی بات کی، اس کے اپوزٹ ہمیں بات ملتی ہے کہ سوائے اس کتاب کے اور کچھ مت فالو کرو. سورہ 7 کی پہلی 3 آیتیں اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے پڑھ کے دیکھیں، سوائے قرآن کے اور کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے کہا. اور اولیاء کا ورڈ بھی یوز کیا کہ اس کے سوا اور تم کسی اولیاء اپنے جو بنائے ہیں ان کو بھی فالو مت کرو. پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلیل ما تذکرون، بہت کم ہے جو اس کو فالو کریں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فیوچر کا حال بھی جانتے ہیں کہ بہت کم ہو جو اس نصیحت کو تم جو قبول کریں گے. پھر آتا ہے 39. Indeed, they have rejected this without studying and examining it, and before understanding it. Thus did those before them disbelieve. Therefore, note the consequences for the transgressors. در حقیقت انہوں نے اسے سمجھے، پرکھے اور تحقیق کیے بغیر ہی رد کر دیا ہے. اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی کفر کیا تھا. اس لیے فاسقوں کے انجام پر غور کرو. اگین میں یہ بات کہوں گا کہ آپ غور کریں، فلو دیکھیں، کس انداز سے ایسے کوئی دریا بہ رہا ہوتا ہے، کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی کانورسیشن کو آپ ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں، کس انداز سے ایک بات کو جیسے کنیکٹ کر رہے ہیں دوسری بات سے. سبحان اللہ. کہتے ہیں در حقیقت جو بات حقیقت میں جو بات ہے وہ انہوں نے اسے بغیر سمجھے، بغیر اس کے اوپر پرکھے اور تحقیق کیے بغیر اسے رد کر دیا ہے. اور جو چیز تمہیں اس کے ساتھ ملی اس کو ان تینوں چیزوں کے کیے بغیر ایکسیپٹ کر لیا ہے. جسٹ امیجن دو میسیجز آئے آپ کے پاس. ایک تو قرآن کا سچا میسج آیا، اس کو سمجھے پرکھے تحقیق کیے بغیر رد کر دیا، اور دوسرا میسج جو ہمارے باؤ اجداد سے ملا اس کو بغیر تحقیق سمجھے اور پرکھے بغیر قبول بھی کر لیا، آنکھیں بند کر لی. کتنی دونوں سچویشنز کتنی ایکسٹریم ہے. آپ ذرا دونوں کو سائڈ بائی سائڈ کر کے دیکھیں. یہ ہے انسان. اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری ہمیں بیان کر دی ہے، یہ ہے تمہارے اندر پرابلم، اور میں نے تمہیں کتاب دے دی ہے، میں نے تمہیں فلی اتنی تفصیل کے ساتھ کتاب میں دے دی ہے، میں نے تمہیں ساتھ میں سمجھا بھی رہا ہوں کہ اس کتاب کے ذریعے. اب معاملہ تمہارے سامنے، جیسے وہ پچھلی آیت میں کہ تمہاری سوچ میں کیا پرابلم کیا ہے، ذرا ان باتوں میں انسان غور کرے. پھر اللہ تعالیٰ مثال بھی دے رہے کہ اس طرح پہلے والوں نے بھی، تم سے پہلے والوں نے بھی یہ کیا ہے. اور پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں یہی معاملہ رہا ہے ہمیشہ آدم کے بعد سے. یہی انسان کی نوح لے لیں، موسیٰ لے لیں، ابراہیم لے لیں، عیسیٰ لے لیں، ان کو تو انہوں نے اپنی طرف سے سولی پہ چڑھا دیا. اتنا واضح ثبوتوں کے بعد عیسیٰ کو دیکھ لیں، مردہ کو زندہ کرتے نا، کیا کیا نہیں کرتے تھے وہ. ایسے انسان جس کے پاس اتنی
روحانی قسم کے معجزات کے بعد بھی ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. تو یہ ہے ایگزامپلس. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں فاسقوں کے ذرا ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کے جو تم سے پہلے لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ان کے ذرا انجام پہ غور کرو. اور افسوس کی بات ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے، وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا، اپنے آپ کا ہی نقصان کر رہا ہے. اور جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں کرتا. آپ کسی کو میسج بھی دیتے ہو، آپ نے اس کا فائدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا میسج ون وے اور دی ادر پہنچا دینا تھا، آپ اس کو گائیڈ بھی نہیں کر رہے. اگر ہمارا یہ میسج کسی کو مل رہا ہے، ہم کسی کو فائدہ نہیں دے رہے، یہ سب اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے ذریعے کام کر رہے ہیں. ہم اس میں ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم خود اپنی ہدایت کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو کسی نے کسی کو برا میسج بھی دیا تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اور جس کو برا میسج ملا اس کے اوپر اب سوالیہ نشان ہے کہ وہ اس میسج سے کیا کرتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، یا آنکھیں بند کر کے ایکسیپٹ کر لیتا ہے. پھر اس کی وہی مثال ہوگی کہ اس نے نہ غور کیا، نہ اس پہ تحقیق کی، نہ سمجھا. اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا جب وہ ایک ورس میں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے لوگ رو رو کے چیخ چیخ کے پرابلی کہیں گے یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں رستے سے بھڑکایا، انہوں نے ہمیں سارا میسج دیا، ان کو دگنا عذاب دو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بھی دگنا عذاب ملے گا، تم کو بھی دگنا عذاب ملے گا. تو آپ سزا کا لیول دیکھیں، دونوں کا سیم ہے. اس کا مطلب جنہوں نے گھڑا اور جنہوں نے پہنچایا اور جنہوں نے ایکسیپٹ کیا، تینوں ایک ہی، سارے کے سارے ایک ہی عذاب کے مستحق ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دماغ فضول میں نہیں دیا. اس کے لیے بہت بڑی کسی کو آپ کو چیز سونپتے ہیں، کوئی بہت ہی امپورٹنٹ چیز، اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمہیں میں دے رہا ہوں، کسی کام سے دے رہا ہوں. میرا باس مجھے لیپ ٹاپ دیتا ہے، کوئی نیا لیپ ٹاپ، یہ تو میں دے رہا ہوں، کسی کام سے دے رہا ہوں. اگر میں اس کو ویسٹ کر دوں تو مجھے اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. تو یہ دماغ جو اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ فری میں نہیں دیا. اس کے ذریعے ہم غور کریں، آنکھیں دیں اسے دیکھیں، سوچیں، کانوں سے سنیں اور وہاں تک پہنچے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کے، یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کبھی راہ راست پہ نہیں آئے. تو وہ ہمارا فائنل وہاں پہ ہمارا انجام ہوگا. پھر اس کے بعد سوری میں یہاں پہ آیت نمبر 40 ہے. Some of them believe in the scripture while others disbelieve in it. Your Lord is fully aware of the evil doers. ان میں سے کچھ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ کچھ اس کا انکار کرتے ہیں. تمہارا رب بدکاروں سے پوری طرح باخبر ہے. تو کچھ ہوتے ہیں اچھے لوگ جو مطلب جو لوگ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں کتاب کے اوپر. اور یہاں پہ ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ جنرل لوگ پبلک سے بولیں تو وہ کہیں گے ہاں ہاں ہم تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. کیسی بات ہے، ہم ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں. تو منہ سے کہہ دینے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ انفیکٹ ہمارے لیے زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے جب آپ نے منہ سے کہہ دیا میں ایمان رکھتا ہوں اور آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. اب دنیا کی اگزامپل لے لیں. اگر آپ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیا، آپ ایک طرح سے بلیو کرتے ہیں اس سسٹم کے اوپر کہ یہ رولز ہیں، یہ لا، میں ان کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے تو آپ نے جب اس کو ایمان لے آئے اور آپ نے سسٹم کو ایکسیپٹ کیا اور آپ ٹریفک لاس توڑ رہے ہیں، تو وہ زیادہ ہمارے اوپر ہوگا کہ تم نے کہا تھا، تم نے بلیو کیا، ہم نے تمہیں ڈرائیونگ ٹیسٹ لائسنس دیا اور تم ریڈ لائن رائٹ کراس کر رہے ہو، تم اپنے ہی قانون بنا کے کھڑے ہوئے. تو وہ زیادہ ہمارے لیے پرابلم کرے گا بجائے اس کے کہ انسان جو بلیو ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ پھر ہپوکریٹ منافق ہو جاتا ہے جس نے ایمان لایا. تو اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو یہ منہ کی بات بالکل ایکسیپٹ نہیں ہوگی. بہت دھیان سے پھر ہمیں چلنا پڑے گا. پھر ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمیں اس پہ کیا کرنا پڑے گا؟ سمجھے، پرکھے اور تحقیق. تو ان جو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹولز دیے ہیں، سمجھنے کا جو ٹول دیا ہے، پرکھنے کا جو ٹول دیا ہے، اور تحقیق کرنے کا جو ٹول دیا ہے، جیسے آج کل AI کے ٹولز ہوتے ہیں، ان کو یوز کرتے ہوئے اللہ کی مدد سے ہمیں اس پہ ریسرچ کرنی ہوگی، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا پڑے گا، ہمیں کتاب قرآن کو بار بار پڑھنا پڑے گا، اپنی طرف سے کوشش کر کے اللہ کی رحمت سے سمجھنا پڑے گا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں تو ہم اس قرآن کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مخلصی چھوڑ دی تو قرآن ہمارے پہ ہم اس کو سمجھنے سے نہیں سمجھ پائیں گے. جبکہ کچھ اس کا انکار کرتے ہیں اسی کتاب کا، اور اللہ تعالیٰ بدکاروں سے پوری طرح واقف ہے. پھر آتا ہے 41. If they reject you, then say, I have my works and you have your works.
You are innocent of anything I do, and I am innocent of anything you do. अगर वो तुम्हें रद्द करते हैं तो फिर कह दो मेरे लिए मेरे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। तुम मेरे हर काम से बरी हो और मैं तुम्हारे हर काम से बरी हूँ। सुभान अल्लाह, क्या मतलब, मुझे नहीं पता आगे जो चल रहा है वो टॉपिक क्या है, लेकिन किस अंदाज से अल्लाह ताला ने इस बात की एंडिंग की है कि, तो वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने मैसेंजर को कहा है कि अगर वो तुमने जो मैसेज दिया है, अगेन मैं इस बात को स्ट्रेस करूंगा कि अल्लाह ताला ने मैसेंजर्स को कहा है कि तुम्हारा काम सिवाय पैगाम के पहुंचाने के और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों में से जिनको अल्लाह ताला को पता है कि जो इस काम को कर सकते हैं, उनको अल्लाह ताला चुनते हैं और वो फिर अल्लाह ताला, वो एक तरह से उनके ऊपर ड्यूटी होती है कि मैसेज को पहुंचाएं। हमें यूनस की एग्जांपल मिलती है, जब वो अपने उस पैगाम को पहुंचाने से भाग गए थे, लेकिन जब वो वापस आए और उन्होंने पैगाम पहुंचाया, ये उनकी ड्यूटी थी। अल्लाह ताला को पता था कि ये बंदा जाएगा लेकिन ये वापस आएगा, ये भी अल्लाह ताला फ्यूचर का हाथ जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने जब किसी को सिलेक्ट किया, तो अल्लाह ताला को पता था कि ये मामला, ये मेरा बंदा जो मैंने सिलेक्ट किया ये करके रहेगा। बीच में कोई ऑब्जेक्शन खड़ा कर सकता था, अल्लाह ताला आपने तो यूनुस को सेलेक्ट किया था लेकिन ये तो भाग गया। नहीं, अल्लाह ताला हर काम को जानते हैं, उनको पता था कि ये वापस आएगा। तो मैसेंजर्स का काम सिवाय पैगाम के पहुंचाने की और कुछ नहीं। ये बात हमें अपने अंदर जज्ब करनी है, अपने दिमाग के अंदर, कि वो कुछ, अब ये क्यों यहाँ भी उसी की आप अल्लाह ताला कैसे इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो फिर कह दो मेरे लिए मेरे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। तो क्या हो सकता है कोई किसी की बिहाफ सिफारिश कर सके, जब ये कुरान की वाज़ेह आयत कह रही है कि कह दो, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को बोला कह दो इन लोगों से कि मेरे अमाल मेरे लिए, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। तो कैसे हो सकता है कि वो जाके, अब क्वेश्चन क्यों नहीं करता इंसान अपने उलमाओं से, अपने बड़ों से? क्यों उस सुनी सुनाई बात के पीछे भाग रहा है? क्यों गौर नहीं करता? तो वही फिर बात समझने, तहकीक और गौर फिक्र करना, अफसोस की बात है। फिर वो क्या कह रहे हैं मैसेंजर, तुम मेरे हर काम से बरी हो और मैं तुम्हारे हर काम से बरी हूँ। तुम ना, मैं तुम्हारे किसी मामले का रिस्पॉन्सिबल हूँ, ना तुम मेरे किसी मामले। और ये बहुत ही एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। मैसेंजर्स के ऊपर अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग दी है कि वो किसी के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनका काम सिर्फ पैगाम को पहुंचा देना था। अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी भी होती कि नहीं, तुमने जाके ये उनको कन्वर्ट भी करना है, जैसे सपोज आप कोई सेल्स की जॉब करते हो, तो आपका काम होता है कि सेल्स की पिच के साथ आपने उसको, उनको कन्विंस करना है। अगर आप सेल नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिनमें उनके जो सेल्स रेप होते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर देना। वो बायर खरीदता है नहीं करता, उनको चाहे वो 10 महीने से उन्होंने कुछ ना बेचा हो, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनका काम सिर्फ प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना होता है। ये इस तरह का कुछ समझ में आता है कि मैसेंजर का काम सिर्फ प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करके पहुंचा देना था, दैट्स इट। मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद को तो एक्सप्लेन करने के बारे में भी मिलता है कि हम एक्सप्लेन करेंगे, तुम्हारा काम तो सिर्फ पैगाम का पहुंचा देना है। और हम एज ए रेगुलर पर्सन, हम तो आम से इंसान है, हमारे पे तो उससे भी लो डिग्री की इम्प्लीकेशन होती है कि हमारा तो बिल्कुल, तो हम तो जब भी किसी से बात करते हैं माशाल्लाह, हम तो बस पैगाम, किसी सुनना चाह रहा है पैगाम अच्छी तरीके से बयान कर दिया, किसी को फर्दर चाहिए उसको फर्दर बता दिया। कोई बहस मुबासा, कोई गुस्सा, कोई लड़ाई, कुछ उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो तो नेगेटिविटी क्रिएट करता है आपस में लड़ना। अच्छे प्यार तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि समथिंग लाइक, तुम्हारा बुरा तरीन दुश्मन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाए, कि अपने तुम्हारे कुछ समथिंग, आपके किरदार से, आपकी बात से, आपके अंदाज से, तो ये है कुरान की तालीमात। तो माशाल्लाह आयत 41 पे आज खत्म करते हैं। मे गॉड फॉरगिव मी, कुछ जो मुझसे मिस्टेक हो गई है। एंड माशाल्लाह सिस्टर बैठी है, कोई इसमें ऐड करना चाहें या क्लैरिफिकेशन करना चाहें, प्रेज गॉड। माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्रदर, थैंक यू, बहुत अच्छे थैंक यू आपने माशाल्लाह, ब्रदर, एक्सप्लेन किया। माशाल्लाह, प्रेज गॉड। माशाल्लाह, प्रेज गॉड। जी, एक बात जो है देखें कैसी बड़ी अच्छी तरीके से आपने माशाल्लाह समझाई है। ये वर्स 39, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर हकीकत उन्होंने इसे समझे परखे और तहकीक किए बगैर ही रद्द कर दिया है।
اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی کفر کیا تھا، اس لیے فاسقوں کا انجام کے انجام پر غور کرو. تو اگر آپ کسی کو کہتے ہیں صرف قرآن کو فالو کرو، اور فالو تو دور کی بات ہے، پڑھتے بھی نہیں ہیں اپنی زبان میں، پھر پڑھتے ہیں تو کسی اور کے نظریے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو تفسیر ہوتی ہے، جو کوئی ہسٹری میں چلی جاتی ہے، حالانکہ قرآن رہتی دنیا تک ہے اور یہ ہر انسان سے مخاطب ہوتا ہے، سوائے ان جگہوں کے جہاں پہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ میسنجر کو کوئی خاص احکام ان کے نام لے کے نبی کہہ کے ان کو دیتے ہیں، تو وہ ان کا کام ہوتا ہے. باقی تو کسی ہسٹری کی ضرورت نہیں دی، صرف جو ہسٹری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو دی ہے، اور وہ ہسٹری اس لیے دی ہے کہ اس سے سبق سیکھیں. یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انجام پہ غور کرو، کہ جنہوں نے بغیر پرکھے اور تحقیق کے بغیر ہی رد کر دیا، قرآن کو نہ پرکھتے ہیں. جب ان کو کہا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے کمپلیٹ بنایا ہے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور فلی ڈیٹیل یعنی تفصیل کے ساتھ، اور اس کی حفاظت انہوں نے خود کی ہے. وہ کیسے کہ 1400 سال کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ میتھمیٹیکل ایک میریکل ہے یہ، یا ایک پروف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بن دیا ہے قرآن کو. اسی لیے جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اس جیسی ایک سورہ بنا کے لے آؤ، نہیں بنا سکتے. وہی اگر لٹرلی وہ کوئی ایک چیز پروڈیوس کریں بڑی خوبصورت سی، تو اس کو میتھمیٹیکلی وہ فٹ نہیں کر سکیں گے قرآن میں. تو یہ کوئی فینسی ورڈز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہر لفظ ان کا کیلکولیٹڈ ہے، ہر ورڈز ان کی، ہر آیت ان کی کیلکولیٹڈ ہے. اس میں جتنے نمبرز قرآن میں آئے ہیں وہ کیلکولیٹڈ ہے، اور سارے جو ہے نا وہ 19 کی بیس پہ سمجھیں کہ بلٹ ہیں. بہت انسان کی تصور سے بھی باہر ہے کہ 1400 سال پہلے کون انسان، یہ ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ قرآن کا مصنف اللہ کے علاوہ اور ہو ہی نہیں سکتا. can not be authored by anyone else except God. ایک ایسی انٹیلیجنس جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو کریٹ کیا، انیشیٹ کیا پہلے، پھر کریٹ کیا، پھر اس کو ریپروڈیوس کرنے کی توفیق دی، تو کہ وہ خود ہی آٹومیٹیکلی ریپروڈیوس کرے گا. یہ ساری کریچرز جو ہیں، سارے ٹریز یا پودے یا ہر چیز اسی سسٹم پہ چل رہی ہے، اور انسان بھی. اور جو ہے ان کا وہ جب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، اور محمد کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بس تمہارا کام ہے ڈیلیور کرنا. نہ کوئی نبی کسی کی سالویشن کرا سکتا ہے، اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی نہیں کرا سکتے تھے. ان کے جانے کے بعد تو قرآن کا قانون کہتا ہے کہ جب انسان یہاں سے چلا جاتا ہے، اس کو تو کوئی پیچھے کی کوئی کنیکشن نہیں رہ جاتا، نہ ہی پتہ ہوتا ہے ان کے بعد کیا ہو رہا ہے. تو ماشاءاللہ یہ تو جیسے بھائی آپ نے ایکسپلین کیا ہے ماشاءاللہ کہ اس میں ڈبل وہمی آ جاتی ہے، ایک بغیر پرکھے رد کر دیتے ہیں، اور یا تحقیق کیے بغیر، یعنی کہ نہ میتھمیٹیکل کوڈ پڑھیں گے، نہ دیکھیں گے کچھ کہ قرآن کیا رہا ہے، اور پھر حدیث اور فیبریکیشن اور سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کیے ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. یہ واقعی دو دھاری تلوار ہے، کیونکہ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کتنی جلدی شرک کی طرف بھاگتا ہے، تیزی سے اس کو وہ بڑا لچھے دار
कलरफुल होके ये आपके सामने आते हैं। अल्लाह ताला की बातें जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और उसी को अल्लाह ताला ने कहा है सीधा रास्ता, कोई और चीज़ नहीं। और जैसे ही आप कितनी भी खुशनुमा चीज़ हो उसको अंदर डालेंगे तो वो सीधा रास्ता नहीं रहने लगा। माशाल्लाह, थैंक यू। यस माशाल्लाह। और वो नॉट ओनली रिजेक्ट करते हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है और वो उस पर बाकायदा बहस बहस में पड़ जाते हैं, और इंसान का वो लड़ना शुरू कर देता है इंसान, जिसके उसका उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है उसके बावजूद। आई मीन, वो दूसरी तरफ एक बंदा 100% वैलिड प्रूफ के साथ खड़ा है, लेकिन उसको इस तरह रिजेक्ट करना। जैसे इमेजिन करेंगे क्यामत के दिन जब लोग सपोज करें उनको सारा एक्सेस होगा उस वक्त, तो दिमाग अल्लाह ताला कहते हैं कि स्टील की तरह हो जाएगा, लोहे की तरह, इतना शार्प, जैसे कंप्यूटर से भी कहना चाहिए कि कई गुना स्ट्रांग, कि उसको हर चीज का उसके दिमाग में प्रॉब्ली इल्म होगा। फिर उस वक्त वो बैठ के अपने दाखुन को कुतरेगा अपने कि उसमें कि आप गौर करें कि अगर कोई दुनिया में कोई फैसला होता है जिसके अंदर हमारा कोई कंट्रोल ना हो, तो हम उसको कहते हैं हमारा इसमें कोई कंट्रोल नहीं था, हम फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कोई ऐसा माजरा होता है जिसमें हमारा हम कुछ कर सकते थे और बहुत आसानी से कर सकते थे और हमने एक्शन नहीं लिया, उसका जो अफसोस होता है ना, वो कोई और ही लेवल का होता है। इंसान को उसमें सही का जो दौरे पड़ते हैं ना, उसमें इंसान को जाके बहुत इंसान परेशान होता है कि ये हो, मुझे मेरे पास तो नॉलेज था, इन्फॉर्मेशन थी, फिर भी मुझसे गलती कैसे होगी। वो बात इंसान को, और ये दुनिया की जो बातें होती है तो छोटी होती हैं। जस्ट इमेजिन करें, वो दिन बहुत बड़ा दिन है और बहुत ही खौफनाक दिन है। उसके बाद इटर्नल लाइफ जो होगी वो या तो दोजख में होगी या जन्नत में होगी। इतना बड़ा फैसला, गौर करे थोड़ी देर बंदा बैठ के, इतनी बड़ी बात। वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास 100 प्रॉब्लम्स हो, तो डॉक्टर आके आपको ये बोल दे कि आपको टर्मिनल इलनेस है, स्टेज 4 कैंसर है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम चली गई, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि वो तो बिल्कुल छोटी रह गई। तो क्यामत के दिन की दुनिया की बातें तो एक जर्रे के हमें ख्याल तक नहीं आएगा। उस वक्त हमें ये पड़ी होगी, जिन चीजों के हम पीछे भागते थे उनकी तो वैल्यू ही कुछ नहीं थी। आज हम यहाँ क्यामत के दिन खड़े हैं और हमारे पास तो मैसेज था, हमारी किताब में लिखा, हम मैंने क्यों नहीं पढ़ा, ये अफसोस। और सूरह महराज पढ़ के देखें, इसके अंदर तो लोग अपनी पूरी कम्युनिटी, अपने रिश्तेदारों को, अपने कहते हैं समथिंग लाइक अपने उनकी 100 बेटे होंगे, उनको भी बोलेंगे इनका फिदिया ले लो, मुझे माफ कर दो। ये इतना बड़ा दिन है, थोड़ा गौर करने की जरूरत है। माशाल्लाह, प्रेज गॉड।